کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا تقریباً ایک تنہائی حصہ پچھلے چند سالوں سے ایک سیلابی پانی میں ڈوب چکا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب ایک گاؤں پورے کا پورا زیر آب آ جائے تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اور یہ سوال سب سے اہم ہے، اگر پاکستان نے دنیا کے کل کاربن کا صرف 1% سے کم خارج کرتا ہے تو یہ تباہی سب سے زیادہ ہمیں کیوں سہنی پڑتی ہے؟ یہ صرف پانی نہیں، ایک ایسی تباہی ہوتی ہے جس سے پورا ملک ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ممالک کی کہانی ہے جو ہر سال پانی میں ڈوب کر بھی نئے سرے سے جی اٹھتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آج وہ علاقے جو کبھی زیر کھیت تھے اب وہ وسیع سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیم مسلسل جدوجہد کر رہی ہے لیکن حالات اتنے سنگین ہیں کہ ریسکیو بوٹس بھی الٹ گئی ہیں اور اس پر سوار لوگ جان سے ہار گئے ہیں۔ ملتان اور جلال پور پیرا والا جیسے علاقے جہاں کبھی چاول اور گنے کی فصلیں لہلہاتی تھیں اب وہاں پانی کا راج ہے۔ دیہات کے دیہات زیر آب ہیں اور جو لوگ زندہ بچے ہیں وہ کھانے کے لقمے کے لیے اور پینے کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک کم سن بچی کی آواز گونجتی ہے، مجھے پانی دو، مجھے روٹی دو، اور یہ منظر دیکھنے والے کا دل کو چیر دیتی ہے۔ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک اور زرعی ملک اپنے کسانوں کو بچا پائے گا یا نہیں؟ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جانوروں اور زمینوں کو چھوڑنے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ یہی ان کا سب کچھ ہے۔ کچھ زبردستی ریسکیو کر کے کیمپس میں لایا جاتا ہے لیکن وہاں بھی نہ کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی اور نہ ادویات ہیں۔ پلاسٹک اور لکڑی کے بنے ہوئے عارضی خیمے جن میں 15 سے 15 ہی افراد تنگی میں بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جو ہم اکثر خبروں میں دیکھتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر پاتے۔ سوال یہ ہے اگر ہر سال یہی حال ہے تو یہ لوگ بار بار انہی خطرناک علاقوں میں واپس جانے کا ارادہ کیوں کر لیتے ہیں؟ جواب غربت ہے۔ کہیں اور جانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ پاکستان دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے کاربن اخراج میں صرف 1% سے کم حصہ ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود مونسون کی بارشیں اور گلوبل وارمنگ ہمارے ملک کو ہر سال ڈوب دیتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انصاف کا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا کے امیر ممالک اپنی ذمہ داری قبول کریں گے؟ پاکستان بار بار عالمی برادری سے کہتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمیں بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن جب تک عالمی مدد ایک مستقل حکمت عملی میں تبدیل نہیں ہوتی، پاکستانی عوام کو ہر سال زندگیاں نئے سرے سے شروع کرنا پڑیں گی۔ پانی اترنے کے بعد تباہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئے آفت شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں پھیلنے والی بیماریاں ملیریا، ڈینگی اور اس طرح ہزاروں زندگیاں خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ ادویات کی کمی ہے، صاف پانی کا فقدان ہے اور ہسپتال پہلے ہی بھرے پڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تباہی کو قسمت مان کر بھول جائیں یا ہم اس حقیقت کا سامنا کریں؟ کلائمیٹ چینج حقیقی ہے اور یہ سب سے زیادہ غریب کو ہی نشانہ بناتا ہے۔ ریور پروٹیکشن ایکٹ جیسے قوانین پاس ہو چکے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد تبھی ممکن ہے جب عوام کے پاس رہنے کے لیے متبادل علاقے موجود ہوں۔ ضرورت ہے ایک ایسی پالیسی کی جو صرف ایمرجنسی رسپانس پر نہ رکے بلکہ مستقبل حل کے لیے فراہم بھی کرے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ اگر کل پاکستان ڈوب رہا ہے تو کل اور بھی ملک ڈوب سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف پانی کی نہیں بلکہ انصاف کی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں کہ اگلا سال بھی یہی منظر دیکھنے کو پیش آئے یا ہم آج سے ہی اپنی زمین، اپنے لوگوں کو مستقبل بچانے کے لیے کھڑے ہیں؟ سوال صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ سبسکرائب